نہیں لیکن کل کیا ہونے لگا چوئی صاحب؟ سر میرا خیال ہے دیکھیں جو آئین میں امینڈمنٹ کی بات ہے وہ میرے دونوں محترم بھائی بیٹھے ہیں. امینڈمنٹس تو آئین میں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. سب سے بڑی جو امینڈمنٹ ہوئی وہ 18th امینڈمنٹ تھی, اس کے بعد 19th آئی, اس کے بعد 4 5 6 اور آئیں. تو آئین میں امینڈمنٹ ایک ارتقائی عمل ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے. جو بات بون صاحب نے کی ہے کہ اس کا کوئی ضرورت ہے کہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں, وہ مفاد عامہ میں ہے کہ نہیں, یہ بات دیکھنے والی ہے. میرا خیال ہے آج جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو 2-3 باتیں ڈیسائیڈ کی ہیں, پرپوزل دی ہیں, جو اگلی میٹنگ میں شاید وہی فیصلہ ہوگا. جسٹس امین الدین صاحب کو بنا لو اگلا. اب اس میں 3 چیزیں انہوں نے کہی ہیں جو بڑی الارمنگ ہیں اور دیکھنے والی ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کوئی جج کی تعیناتی ہے تو 3 ججز کا پینل آئے اور اس میں پھر دیکھیں کون اہل ہے, اس کو رکھ لیا جائے. کر سکتے حکومت 3 کو لے میں عرض کرنے لگا ہوں. اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کی بات ہے تو اس میں بھی 3 ججز کا پینل آئے, جو 3 سینئر موسٹ جج ہیں. اس میں سے پھر دیکھ لیں جو اہل ہے اس کو رکھ لیا جائے. تو یہ بات پھر اگر ہائی کورٹ کے لیے آ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے جج کے لیے آ رہی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی آ سکتی ہے. اور اس قسم کی اگر کوئی آئینی امینڈمنٹ آتی ہے جو جوڈیشل کمیشن کی آبزرویشن کی لائن میں ہے تو میرا خیال اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, شاید 3 سے 5 بھی ہو جائے. جب آرمی میں ہوتا ہے تو 3 نام آتے ہیں, اگر 2 رکھنے ہوتے ہیں تو 5 بھی آتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا اپنا ڈیسیجن ہے, کافی پرانا ہے, کہ 2 قانون یعنی پارلیمنٹ نہیں بنا سکتی, وہ پابند کیا گیا. ایک تو یہ کہ کسی مرد یا عورت کا پارلیمنٹ جینڈر نہیں چینج کر سکتی, اور دوسرا یہ کہ آنے والی پارلیمنٹ کو پابند نہیں کر سکتی کہ وہ کس طرح کی قانون سازی کرے گا. یہ 2. اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کا رائٹ ہے ان بٹوین جو بھی قوانین کرنے کا. تو پھر ہمارے کئی ماہر قانون جو ہیں ان کو پرابلم کیا ہو رہی ہے کل اگر کوئی پارلیمنٹ لیجسلیشن لاتی ہے تو وائی ڈو دے تھنک اٹس میلافائڈ؟ دیکھیے بالکل میلافائڈ ہے یہ پارلیمنٹ کی پہلی بات ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ جینون پارلیمنٹ ہی نہیں ہے, نمبر 1. دوسری بات جو سب سے ابھی رمضان چودھری صاحب نے کہی, یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اپوائنٹمنٹ کوئی آرمی چیف کا ایک گریڈ 22 آفیسر کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ ان کے ٹریڈیشن ہے, ان کے نام بھیجے جاتے ہیں. ہمارے یہاں آرٹیکل 175A سب کلوز 3 ہے, وہ کہتا ہے کہ سینئر موسٹ جج جو سپریم کورٹ کا ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا. اور یہ 18ویں اور 19ویں ترمیم ایک کنسنسس سے پاس ہوئی تھی مارشل لاء کے زمانے میں مشرف صاحب کے ٹینیور کے بعد. تو دیکھیے نا, یہ بڑی ایک جدوجہد کے بعد یہ ترمیم آئی اور اس میں سب میں کنسنسس ہوا یہ جو ترمیمیں آئی. تو اس کو اس وقت بدلنا اپنے حق میں, جیسے ابھی بھون صاحب نے کہا, میں پوری ان سے بات سے اتفاق ہوں کہ مفاد عامہ میں تو آپ ترمیم کر سکتے ہیں, اور ابھی آپ نے کہا یہ 2 چیزوں میں آپ ترمیم نہیں کر سکتے, وہ کانسٹیٹیوشن میں کہیں پرووائڈڈ نہیں ہے کہ جس میں نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ. نہیں سر میں نہیں, لیکن آئین کے اندر اس طرح کا کوئی قطغن نہیں ہے کہ آپ نہیں کر. لیکن سپریم کورٹ نے, آپ کو یاد ہوگا ملٹری کورٹس کے کیس میں جو 2015 کا تھا, اس میں کہا تھا کہ کچھ بیسک فیچرز ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے کہ آپ اس کو نہیں بدل سکتے. اب جیسے آج یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اسلامک ریپبلک ہے, آپ کل ایک قانون بنا دیں آئینی ترمیم کے تحت کہ جی ہم ایک کمیونسٹ ملک ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں آئین سپریم ہے, نہ پارلیمنٹ نہ مقننہ نہ گورنمنٹ. تو یہ چیزیں آپ کرنے, اور جو ترمیم یہ کرنے جا رہے ہیں, ایک اپنے وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو چیف جسٹس ہیں ان کے حق میں بہتر ہیں, یا وہ ایک اور جج جن کا آپ نے نام لیا وہ ان کے لیے اچھے ثابت ہو گئے, اس لیے ہم یہ پروسیجر کر دیں. ہماری ججمنٹس ہیں الجہاد ٹرسٹ کے اسد علی کے کیس میں, جس میں سپریم کورٹ کے لارجر فل کورٹس نے کہا ہوا ہے کہ جی سینئر موسٹ جج جو ہونا چاہیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان. اس وقت یہ لکھا ہوا, اس میں آئینی ترمیم نہیں تھی, 1998 کا کیس تھا. ترمیم آئی ہے 2008 کے بعد 2010 میں, یہ 18ویں اور 19ویں ترمیم. تو اب دیکھیے ایک چیز آئے, اس کو کیوں چھیڑنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مرضی کا چیف جسٹس لے آپ لوگ, اور دوسری بات یہ میں عرض کر دوں, زبیری صاحب یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ 175A3 جو ہے وہ امینڈمنٹ کے بعد یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ بالکل اسی طرح یہ ہونا چاہیے کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس, اور جب تک وہ ترمیم ہے اور ریکارڈ پہ موجود ہے اس کو کوئی
چینج Touch نہیں کر نہیں سکتا. یہ تو بات صحیح ہے. بات کی اگلی بات جو میں تکلیف سے بات کر رہا ہوں، جو یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، زبیری صاحب کی نہیں میں بات کر رہا. میں نے اگلے دن ہمارے ان کے زبیری صاحب کے بھی لیڈر ہیں ہمارے بار کے، اب وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، وہ کر رہے تھے. کوثر صاحب ہوں؟ نہیں، اچھا، حامد خان صاحب. حامد خان صاحب. میں یہ کہتا ہوں الجہاد ٹرسٹ کیس کے یہ سارے لوگ دائی تھے. یہی لوگ افتخار محمد چوئی صاحب کو کے ارد گرد وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میرے ارد گرد اور ان کے 3-4 لوگ جو تھے وہ بلینر بن گئے. یہی لوگ تھے جب تک وہ رہے یہ ریگولیٹ کرتے رہے. He was the first man to violate الجہاد ٹرسٹ کیس، اور اس میں آشیرواد حاصل تھی. لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے رولا. خواجہ شریف واز دی سینئر موسٹ، اس کے نیچے سے میاں ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا کو لے گئے، اوپر لے گئے. پشاور ہائی کورٹ میں شاہ جہان واز دی سینئر موسٹ. ٹوائس ہی واز سپرسیڈڈ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ اس وقت یہ کمیشن بھی نہیں تھا. وہاں پہلے اعجاز افضل صاحب کو اوپر ان کا چیف جسٹس بنا دیا پشاور ہائی کورٹ کا، پھر دوست محمد خان کو کر دیا. انور قاسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جونیئر تھے، ریاض خان سینئر تھے، ان کو سپرسیڈ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا. اسی طرح جانتے ہیں ان کے اپنے سندھ ہائی کورٹ کے جمالی صاحب تھے، گلزار صاحب تھے، نیچے رکھا مشیر عالم صاحب کو، وہ سینئر تھے، نیچے رکھ کے ان کو اوپر لے آئے. یہ ساری میں جو آپ کو میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. عابد صاحب ایک اصولی بات کر رہے ہیں، وہ اصولی بات کر رہے ہیں کہ بہت عرصے کی بات ہے ان کو آفر ہوئی، یعنی ان سے پوچھا گیا اٹارنی جنرل بننے کے لیے. میں گواہ ہوں اس بات کا. تو زبیری صاحب نے وہاں پہ علی اعلان یہ کہا، حالانکہ اس وقت یعنی قاضی فائزہ صاحب جو تھے نا، وہ ان کا نام نہیں لوگ دیتے تھے، ڈرتے تھے. انہوں نے کہا میں ان کے خلاف اعلی کار نہیں بنوں گا، میں کسی جج کے خلاف اعلی کار نہیں بنوں گا. یہ سوچے تب ان کا نام نکل گیا. تو وہ بات اپنی تکلیف سے کر رہے ہیں وہاں. وہ دیکھیں نا، وہ آپ کی اور ان کی بات ہے، ہمارے علم کی بات نہیں. ہم میرے علم میں ہے، وہ آپ کی اور زبیری صاحب کی بات. بلکہ میں کہا چوئی صاحب کو بھی علم ہے، ایسی بات نہیں ہے. نہیں،